الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ابھی میں نے یہ سورہ نساء ہے جس کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے. آیت حجم میں بڑی ہے لیکن ہے ایک ہی آیت. اس آیت کے حوالے سے جو آج ہماری گفتگو ہے یا آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کا معاشرتی نظام. معاشرت جو ہے یا معاشرہ جو ہے، معاشرہ انسانوں کا وہ اکٹھ، وہ گروہ، وہ جماعت جس میں ہر فرد جو ہے وہ اپنے رہنے سہنے، اپنی ترقی، اپنی فلاح و بہبود جو ہے نا، اس کے حوالے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. معاشرت جو ہے اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہلا انسانی جوڑا آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ، ان کو جو ہے وہ زمین کے اوپر آباد کیا. کیونکہ ظاہر ہے اکیلے آدمی سے تو معاشرت نہیں بنتی نا، معاشرت مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق سے بنتی ہے. تو یہ معاشرت جو ہے وہ شروع ہو گئی دونوں سے. ابتدا کے اندر جو معاشرت تھی وہ بھی سادہ تھی، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کم ہے، زمین وسیع ہے، وسائل ہیں، اور جو ہے نا وہ پیچیدگیاں نہیں ہیں. جیسے جیسے انسانوں کی آبادی جو ہے وہ بڑی ہے اور اس کے نتیجے میں زمین جو ہے وہ بروئے کار جو ہے وہ آنی شروع ہوئی ہے، تو اب اس کے نتیجے میں معاشرت کے اندر پھر پیچیدگیاں بھی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی یا ایک دوسرے کی حق تلفی بھی جو ہے وہ پھر اسی کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھتی چلی. یہاں تک کہ جو ہے نا وہ پھر لوگ برادریوں میں، قوموں میں، قبیلوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوئے. تو جہاں ایک فرد جو ہے وہ کسی کی حق تلفی کرتا تھا یا کسی کا استحصال کرتا تھا، وہاں اب یہ معاشرتی استحصال جو تھا یہ قوموں قبیلوں کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا. یعنی قوموں کے اندر یہ زوم پیدا ہو گیا، قبیلوں کے اندر یہ زوم پیدا ہو گیا کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہم کسی کا استحصال کریں، کسی کے ساتھ جب وہ زیادتی کریں. اور پھر یہاں تک کہ جو ہے نا وہ بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئیں، بڑی بڑی حکومتیں قائم ہو گئیں.
اب یہ استحصال جو ہے نا وہ حکومتوں کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا، جس کی پھر ایک بڑی مثال فرعون کی حکومت ہے کہ ایک قوم جو ہے اس کا وہ استحصال کر رہا ہے اور دوسری قوم جو ہے وہ غالب ہے، وہ استحصال کرنے والی ہے۔ اب یہ جو استحصال کا یہ سلسلہ تھا نا، یہ بڑھتے بڑھتے آج کا دور جو ہے وہ، جس میں انسانوں کی تعداد جو ہے وہ تاریخ کے میں کسی بھی دور کے اندر جو ہے وہ اتنی تعداد انسانوں کی زمین پر نہیں رہی جتنی اب ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ زمین اس طرح مقبوضہ نہیں ہوئی کسی دور میں بھی جس طرح آج ہے۔ اب وہ علاقہ غیر اور اس کا اب تو یوں سمجھ لیں کہ یہ فضا بھی اور خلا بھی اور سمندر بھی اور زمین تو ہے، پہاڑ بھی، پہاڑوں کے بھی مالک ہیں۔ ہر ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی علاقے کے اوپر کسی نہ کسی کا دعویٰ ہے۔ تو اب یہ استحصال جو ہے نا وہ فرعون کے استحصال سے بھی بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اور آج آپ دیکھیں یہی استحصال ہے نا جو ہم کہتے ہیں جی امریکہ جو ہے وہ ہمارا استحصال کر رہا ہے، ہمارا کیا دنیا کا استحصال کر رہا ہے، یا اسی طرح دوسرے بھی کر رہے ہیں۔ یہ استحصال جو ہے وہ فرعون کے استحصال سے بھی جو ہے وہ کہیں بڑا ہوا۔ وہ اس کا استحصال بھی سادہ ہی تھا، اس زمانے میں اتنی پیچیدگیاں بھی نہیں تھی نا، تب ہو گیا۔ اچھا، یہ گروہ کس بنیاد کے اوپر وجود میں آئے؟ مطلب آپ دیکھیں گے کہ یا تو برادری بیس کے اوپر گروہ وجود میں آتا ہے، یا زبان کی بنیاد کے اوپر آتا ہے کہ جی یہ عربی بولنے والے ایک گروہ ہیں، اردو بولنے والے ایک گروہ ہیں، زبان کی بنیاد کے اوپر جو ہو جاتا ہے، یا رنگ کی بنیاد کے اوپر ہو جاتا ہے کہ یہ گورے ہیں یہ کالے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر، یا علاقے کی بنیاد کے اوپر۔ یہ جو نیشنل سٹیٹس ہیں علاقے کی بنیاد کو، اب امریکہ کیا ہے؟ وہ ایک علاقہ ہے نا، یعنی اس علاقے کے رہنے والے جو ہیں ان کے اندر ایک احساس پیدا ہو گیا، احساس برتری جسے کہتے ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، اور اعلیٰ ہونے کی بنیاد کے اوپر ہم کسی کا بھی جو ہے وہ استحصال کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ استحصال جو ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ جو استحصالی گروہ ہیں، طبقات ہیں، انہوں نے اسی استحصال کے نقطہ نظر سے، یا زیادہ استحصال جو ہے اس کے نقطہ نظر سے ایک نظریہ پیش کیا ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ پوری زمین کے اوپر ایک نظام ہونا چاہیے، اور پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ ایک حکومت ہونی چاہیے، وہ جسے اب وہ نیو ورلڈ آرڈر وغیرہ جو ہے وہ ورلڈ آرڈر پہلے نیو نام بھی کہیں تو ورلڈ آرڈر، یعنی پوری زمین جو ہے اس کا ایک نظام ہونا چاہیے، ایک اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت ہونی چاہیے۔ اصل میں کہنے کو جو کچھ بھی ہے، وہ تو ہمیشہ جس نے بھی کوئی شیطانی عمل بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے جس چیز کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے نا، وہ تو اس کو خیر بنا کر ہی پیش کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد وہی ہیں جو کبھی فرعون کے تھے اور آج دنیا کے اندر جو بھی طاقتور ہیں ان کے ہیں، اور کہ اب منظم طریقے سے جو ہے نا وہ استحصال دنیا کا جو ہے وہ زمین کے اوپر کیا جائے۔ اچھا، یہ استحصال جو ہے وہ ہمیشہ کمزوروں کا ہوتا ہے۔ مسلمان پہلے بھی کمزور ہیں، ان کا استحصال ہو رہا ہے، اگر یہ نظام قائم ہو جاتا ہے نا تو مسلمانوں کا استحصال جو ہے وہ کہیں بڑھ جائے گا۔ یہ جو بات ہے نا، وہ میں شروع کے اندر بھی بات ہو رہی تھی، ہم خوش فہمی میں رہتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ ہے نا کہ نہیں ایک حکومت قائم نہیں ہو سکتی، ایک نظام نہیں آ سکتا، تو یہ اب بھول ہے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔
اسے کوئی نہیں روک سکتا. انویزیبل جو نظر نہیں آ رہا غیر مرئی طور پر تو یہ نظام قائم ہے. آج آئی ایم ایف وغیرہ ورلڈ بینک وغیرہ جو ہے وہ آپ سے ہاتھ کھینچ لیں, آپ چل ہی نہیں سکتے, ختم ہو جائیں گے, خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو غیر مرئی طور پر بس اس کا سمجھ لیں کہ اعلان نہیں ہوا, اعلان بھی ہو جائے گا, اس کا وہ سامنے نہیں آیا ایک اس طرح نظام, لیکن اس طرح تو وہ پہنچ گیا وہاں تک. تو یہ رکنا نہیں ہے, ہماری کوشش کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ نہیں رکے گا. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ اس وقت ہم کو ہے, مسلمانوں کو ہے. تو مسلمانوں کے پاس پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا پھر کیا کریں بھائی؟ جب روک بھی نہیں سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ ہے بات اصل میں جو سمجھنے والی ہے. دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ خدائی دین ہے, اللہ کا دین ہے, اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے ہی ہمیں ہدایت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے یہ ہدایت نمبر 1 تو تمام انسانوں کے لیے ہے. انسانوں سے مراد کیا ہے؟ کوئی گورا ہے, کالا ہے, کوئی مشرق کا رہنے والا, کوئی مغرب کا رہنے والا, کوئی شمال کا, کوئی جنوب کا, کوئی افریقہ کا, کوئی امریکہ کا, کہیں کا رہنے والا نا, سب انسانوں کے لیے اللہ نے یہ ہدایت دی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے ہر دور میں تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے. گویا کہ اس ہدایت میں قیامت تک اور پوری زمین کے اوپر رہنے والے انسان جو ہیں ان کا تحفظ ہے اس ہدایت میں. اور انسان ہمیشہ اپنا تحفظ چاہتا ہے, یہ بات سمجھ لیں. آج بھی دنیا کے جو 95% لوگ ہیں نا وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے, مسلمان کی ہے, سکھ کی ہے, کس کی حکومت ہے, کوئی غرض نہیں ہے. انہیں تو 95% لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میری جان, مال, میری عزت, میری آبرو محفوظ ہونی چاہیے, مجھے میری محنت کا صلہ مل جائے, میں محنت کر کے کھاؤں گا, میں چوری ڈکیٹی نہیں کروں گا, کسی کا حق نہیں کروں گا, لیکن مجھے محنت تو ملے نا. جس طرح وہ مزدور کہتا ہے جی دیہڑی ہی نہیں ملتی, مجھے محنت تو ملے نا. اب یہ سوچ ہے ایک عام آدمی کی, وہ جس کو کیش لوگوں نے کروایا نا, روٹی کپڑا اور مکان, کوئی وجہ تھی نا کہ لوگ اس کی طرف لگ گئے. اب آپ دیکھیں, غور کریں, آج ہر پاکستانی امریکہ کو برا بھلا کہتا ہے, لیکن ہر آدمی جو ہے نا اس کو اگر موقع مل جائے تو وہ امریکہ سیٹل ہونا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو اوپر حکومت کس کی ہے, ٹھیک ہے نا. اصل مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے, میری جان, میرا مال, میری عزت, میری آبرو, مجھے نوکری مل جائے. اچھا آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں, اگر آج سعودی عرب اعلان کر دے کہ ہر پاکستانی جو ہے نا وہ سعودی عرب میں آ سکتا ہے یا مزدوری کر سکتا ہے, رہ سکتا ہے, اور دوسری طرف امریکہ کہہ دے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ امریکہ میں آ سکتا ہے, یہاں رہ سکتا ہے آزادی کے ساتھ, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کس ملک کو ترجیح دے گا. اکثریت امریکہ کو ترجیح دے گی. کیا حج امریکہ میں ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں جی میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں جا کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں جو سعودی عرب جا کر مزدوری کرتے ہیں, جو وہاں نہیں جا سکتے. کیا سبب ہے؟ سبب یہی ہے
وہاں اچھا کوئی آدمی جاتا ہے سعودی عرب تو وہ اس لیے امریکہ جاتا ہے تو وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں وہاں جا کر منسٹر لگ جاؤں گا، میں وہاں جا کر گورنر لگ جاؤں گا، میں وہاں جا کر سیاست میں حصہ لوں گا. وہ بعد میں وہاں سیٹل ہو جائے تو چلیں وہ اس معاشرے میں مرج ہو گیا تو اب اس نے سیاست میں بھی حصہ، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جب جاتا ہے تو اس کو صرف اس لیے جاتا ہے کہ جی جان و مال عزت و آبرو کا تحفظ ہے، محنت ملے گی، مزدوری کریں گے، اپنا پیٹ پالیں گے، پیچھے اپنے ماں باپ کا بھی جدوں ویلے ہویا کریں گے تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا کریں گے اتھے ہی. ٹھیک ہے نا، بس یہی بات ہے. اب آپ غور کریں کہ اگر یہی تحفظ ہمیں اسلام دے اور وہ صرف کتاب میں نہ ہو، وہ صرف باتوں میں نہ ہو، وہ عملاً ایسا معاشرہ ہم جو ہے وہ قائم کریں، یہ نظام جو ہے وہ قائم کریں، تو نہ تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر ہمارا تحفظ ان سے بہتر ہوگا تو پھر لوگ جو ہے نا وہ اس طرف آئیں گے. پھر لوگوں کے لیے کشش اس طرف ہوگی، اس طرف نہیں ہوگی. یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ چیز جو ہمارے جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. اور اصل میں یہ ہمارا جو پروگرام اس وقت ہو رہا ہے وہ راولہ کوٹ میں، وہ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھ کے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے. اب ذرا غور کریں، یہ جو سٹیٹس وجود کے اندر آئی ہیں، سلطنتیں وجود میں آئی ہیں، یا یہ معاشرے جو وجود میں آئے ہیں، یہ کس بنیاد کے اوپر آئے ہیں؟ میں نے جیسے بتایا کوئی زبان کی بنیاد کے اوپر ہوگا. عربوں کو بھی فخر ہے نا، عربی زبان بولتے ہیں اس وجہ سے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی علاقے کی وجہ سے ہوگا، کوئی گورے کالے کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے نا، پہلے وہ برادریاں تھیں، قبیلے تھے، اب ان کی شکلیں کچھ اور بدل گئی. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام معاشرت کی بنیاد کے لیے جو اصول بیان کرتا ہے نا وہ بہت عظیم ہے. وہ آج دنیا کو ضرورت ہے، لیکن دنیا چونکہ اس ہدایت کے بغیر چل رہی ہے نا، ہم خود بھی اس ہدایت کے بغیر چل رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ جو تمہارے ہم نے قبیلے، برادریاں، یہ ذاتیں، یہ جو کچھ ہے نا یہ صرف تعارف ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور تم میں سے اللہ کے نزدیک جسے عزت ملے گی، اللہ کے نزدیک، وہ تو تم میں سے جو تقوی والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے. اچھا جی، یہاں آپ دیکھیں قوم و قبیلوں کو تو رد کر دیا کہ تم کو ہم امریکی ہیں، تم کہو جو ہم پاکستانی ہیں، تم کہو ہم ہندوستانی ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، یہ تو اس کو تو رد کر دیا. پھر بنیاد کیا بتائی؟ دو چیزیں بتائی ہیں. نمبر ایک، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا. گویا تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے. وہ مشرق کا رہنے والا ہے، وہ مغرب کا رہنے والا ہے، وہ جنوب کا رہنے والا ہے، وہ شمال کا رہنے والا ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے. سب کا خالق ایک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایک بڑا آدمی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آقا، اب اس کے پاس جو ہے وہ کوئی 100-200 غلام ہے. اب یہ 100-200 غلام جو ہے اس کا سٹیٹس برابر ہے، غلام ہیں اور وہ آقا ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کسی غلام کو کہتا ہے کہ تم میری ڈرائیوری کرو، اور کسی کو کہتا ہے کہ تم میرا کھانا بناؤ. بس اتنا ہی فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. تمام انسانوں کا خالق ایک ہے، اور تمام انسانوں کا
پیدائشی طور پر سٹیٹس برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کوئی مشرق میں پیدا ہو گیا، کوئی مغرب میں پیدا ہو گیا، کوئی کالا پیدا ہو گیا، کوئی گورا پیدا ہو گیا، کوئی چھوٹا پیدا ہو گیا، کوئی بڑا پیدا ہو گیا، کوئی فرق نہیں. دوسرا کیا؟ من ذکرم و انثی، تم سب کو ہم نے پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. یعنی جب ہم پیچھے سے پیچھے چلتے جائیں گے اپنا شجرہ نسب لے کر، کوئی بھی انسان ہے تو وہ جا کر کہاں مل جائے گا؟ آدم و حوا پہ. ایسے ہی ہے نا، جیسے ایک درخت ہے اور وہ درخت جو ہے وہ ایک بیج سے جو ہے وہ نکلا ہے، اوپر جا کر جو ہے وہ درخت پھیل گیا ہے. کوئی پھل مشرق میں لگ گیا، کوئی مغرب میں لگ گیا، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں. ویسے ہی ہے. کوئی آدمی اپنی فرمائش پر تو اللہ تعالیٰ سے کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے کہا اللہ تو مجھے پیدا کر اور ایسا پیدا کر دے، 6 فٹ کا پیدا کر دے، 3 فٹ کا نہیں پیدا کرنا، کالا پیدا کر دے یا گورا پیدا کر دے. تو یہ تو اس نے مالک کی مرضی ہے نا، تو میری بڑائی اس میں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے. جس کو پیدا کیا ہے کسی سے مشورہ اور کسی کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے. اب یہ دو چیزیں جو ہے نا، اگر اس کی بنیاد کے اوپر پھر سمجھ لیں، یعنی جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ اب ہمارے معاشرے میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا. تو یا کالے گورے کا فرق ہے، یا امریکی اور افریقی کا فرق ہے، یا پاکستانی اور یورپین کا فرق ہے. یہ نہیں، یہ تو اس کی تو تردید کر دی. یہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد کیا ہے؟ تمہارا خالق میں ہوں اور تم سب کو میں نے ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اب غور کریں، نیچے آ کے ذرا غور کریں کہ آپ یوں سمجھ لیں مکہ میں ایک جوڑا ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے. وہاں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اور اس جوڑے کے 5 بچے ہیں، 7 بچے ہیں. اب یہ بچے جو ہیں نا، ان میں سے کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی اپنے پرانے دین کے اوپر ہی ہے. کیا ان کا وہ تعلق ختم ہو جائے گا؟ ان کا وہ تعلق ختم نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور وہ ایک جوڑے سے پیدا بھی ہوئے ہیں. بے شک وہ بات ہو کہ جی میں مسلمان ہوں اور میرا دوسرا بھائی اسلام نہیں لایا، وہ مشرک ہے یا وہ عیسائی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو ایک محبت ہوگی یا ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے کی خوشی، ایک دوسرے کا غم جو ہے اس کو خوشی کو اپنی خوشی، غم کو اپنا غم، وہ محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اچھا ایک بات سمجھ لیں جی غور سے. عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر جو بات آ جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں جی وہ کافر تو مسلمان کیسے برابر ہو گیا، ہندو مسلمان کیسے برابر ہو گیا. یہ بات سمجھ لیں، اس کے بھی 3 لیول کو سمجھ لیں. انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں. آپ جب امریکہ جاتے ہیں نا، وہ لوگ آپ کو انسان سمجھ کر ڈیل کرتے ہیں، مسلمان سمجھ کر نہیں کرتے. آپ کو وہ آپ کے انسانی حقوق دیتے ہیں، وہ آپ کسی کے تلف نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ہمسایہ اگر مسلمان ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تو اس کا سب سے زیادہ حق ہے. لیکن اگر وہ صرف مسلمان ہے تو پھر وہ رشتہ دار نہیں ہے، اس سے ذرا کم حق ہے. اور اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے پھر کوئی حق نہیں ہے، پھر بھی اس کا حق ہے. یہ حق کون سا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں وہ ہمارے دماغ میں اصل میں کیا آ جاتی ہے، وہ حربی کافر کا تصور آ جاتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو غیر مسلم ہے وہ جب تمہاری ریاست میں رہتے ہیں یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جزیہ دیں رہیں.
ریاست قائم ہو گئی ہے، ملک قائم ہو گیا. اب یہاں کسی غیر مسلم نے رہنا ہے، اس قانون کے مطابق اس نے جب وہ رہنا ہے، تو کیا اس کی عزت، جان و مال، آبرو، عزت جو ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے؟ وہ مسلمان کے برابر ہے. اس کی جان، مال، عزت، آبرو مسلمان کی طرح ہے. اس کو کوئی قتل کرے گا تو مسلمان بدلے میں قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ اب یہ دیکھیں، اگر وہ مسلمان ریاست کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو بغاوت تو مسلمان کلمہ پڑھے ہوئے نے کی ہوگی، تو وہ بھی برابر ہے. آج یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں جی یہ غیر مسلم جو ہے وہ یہ بغاوت کر دے گا، تو بغاوت تو مسلمان بھی کرے گا. ہوئی نہیں ہے تاریخ میں کتنی؟ تو جو باغی ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، ایک طرح کا ٹریٹ ہوگا. لیکن جو پورامن طور پر رہنا چاہتا ہے، اب اس نے یہاں اپنی کوئی روزی روٹی کرنی ہے، اپنا کوئی معاملات کرنے ہیں انسانی، یہ اصل میں آپ کو وہاں ملتے ہیں جا کر یورپ میں. باقی وہ آپ کو مسلمان سمجھ کر آپ کی عزت نہیں کرتے، انسان سمجھ کر کرتے ہیں. یہ انسانی اخوت، وہ میں نے 3 لیول آپ کو بتایا نا، کہ ایک وہ کہ جی آپ کا رشتہ دار بھی ہے، پھر ایک نرائی مسلمان ہے، پھر ایک انسان ہے آپ کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورہ لقمان کے اندر آیا نا کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کشمکش بھی کرتے ہیں تمہیں شرک میں لانے کے لیے، پھر بھی ان کے حق ہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تو حقوق ہیں. جب ہم اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نا، ہم تو ایک دوسرے کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے. ہمارے تو حالات یہ ہیں نا جی کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ سندھ میں چلا جائے تو کہتا ہے جی سندھی بڑا تعصب کرتے ہیں میرے ساتھ، مجھے کم تر مخلوق سمجھتے ہیں. وہ یہاں آ جائے تو وہ کہے گا پنجابی بڑے تعصب بڑھتے ہیں. یہ سرحد میں چلے جائیں، سرحد والا یہاں آ جائے تو ایک دوسرے کے خلاف، اور اس کے نیچے آ جائیں. ہم نہیں کہتے اے جی یہ اے سی یا ڈی سی جو ہے وہ یار جٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ تے رائیاں دے نال یہ بغض بھریا ہی ہے، یا وہ رائی بیٹھا ہوا ہے یہ اندر تے بغض بھریا ہی ہے. وہ ہوندا بھی ہے، واقعی بھریا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم تو وہ انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں نا. تو یہ ہے اصل کے اندر وہ چیز جو فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. جب آپ یہ شعور دیں گے کہ کوئی ذات، برادری، رنگ، نسل کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں وہ جو انسان کے حقوق ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں. وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ آدم کی اولاد میں سے ہے، وہ حقوق اس کے کبھی ساقط نہیں ہوتے. دیکھیں نبی ہمارے پاس تو یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جی یہ بڑا مشکل ہے، ہو نہیں سکتا، یہ ہوا نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا ہے. آپ ذرا غور کریں، عرب جو تھے نا وہ دوسرے قبیلے کو بہت کم تر سمجھتے تھے. قریش کہتے تھے ہم اصل تو ہم ہیں. اسی طرح سے اوس والے اپنے آپ کو، خزرج والے اپنے آپ کو سمجھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا، اور جب آپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حج فرمایا تو اس حج کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے کیا فرمایا؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کسی اوس والے کو خزرج والے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، خزرج والے کو اوس والے کے اوپر، یا کسی مہاجر کو انصاری کے اوپر یا مہاجر کو انصاری کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کی دیکھیں وہ انٹرنیشنل ہے، آفاقی ہے. کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ آفاقی دین ہے. فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کو اجمی کے اوپر، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر، ولا لأحمر علی الاسود، نہ کسی جو ہے وہ سرخ کو کسی سفید کے اوپر، ولا لأحمر علی الاسود، اور نہ کسی جو ہے وہ سرخ کو سفید کے اوپر، نہ سفید کو سرخ کے اوپر. کوئی فضیلت نہیں ہے. کلکم بنو آدم، تم سب کے سب جو ہے وہ آدم کی اولاد ہو. وآدم من تراب، یہاں تیسری بات بھی آ گئی کہ سب مٹی ہے، سب کی اصل مٹی ہے. وآدم من تراب.
یہ ہے وہ معاشرہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قائم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر ساری زندگی جو ہے وہ اس معاشرے کو قائم کرنے میں گزر گئی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال بھی، لیکن آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پورا درخت ہے۔ اور ویسے عرب جو تھے ان میں قوم پرستی بہت زیادہ تھی، آج بھی ہے، آج بھی کہیں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا جی وہ عربی سانو کچھ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا، وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں ہم نہیں سمجھتے ایک دوسرے کو، ہم کب اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ عربوں میں بھی زیادہ قوم پرست تھے، اسلام سے پہلے زیادہ قوم پرست تھے، لیکن کیسے ان کی قوم پرستی ختم ہوئی کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آتا دیکھتے نا، یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے یا اس کو مخاطب کرتے تو ان کو کہتے تھے سیدنا بلال، سیدنا بلال۔ جس طرح آپ سمجھیں کہ آپ کے ہاں آپ اپنے سے بڑے کو یا جس کو عزت دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں سر، محترم، سیدنا بلال کہتے تھے، اے میرے آقا بلال، پھر آگے بات شروع کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو ہے نا، وہ کہتے تھے ابو بکر سیدنا و آتا کا سیدنا، ابو بکر بھی سردار ہے اور جس کو اس نے آزاد کر دیا وہ بھی ہمارا سردار ہی ہے، یعنی بلال کو آزاد کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی سردار ہے، جس کو آزاد کروایا وہ بھی ہمارا سردار بن گیا، یعنی ہمارے نزدیک وہ بھی سردار۔ یہ معاشرہ ہے کا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، ہاں فلاں غلام، ایک غلام کا نام لیا جو کسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، وہ فلاں غلام اگر آج زندہ ہوتا تو میں اس کو اپنے بعد نامزد کر دیتا، یعنی خلافت کے لیے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک وہ جو اتنے زیادہ قوم پرست تھے کسی زمانے میں، یہ ان کی وہ ذہن سازی ہوئی ہے کہ وہ اپنی قوم کو ایک غلام کے تابع جاو دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی اپنی قوم کے اوپر ایک غلام کی حکمرانی جو ہے وہ، ہم لاکھ بھی ہو جائے نا پھر ہمارے اندر وہ بات آ جائے گی، چلو جی ساری برادری دا بندہ تو ہے گا ہی نا، دوسرے دے مقابلے چ اہمیت دیو، برادری دا بندہ، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ایک غلام جو ہے اس کو ترجیح دے سکتے ہیں، یہ ہے۔ آج اگر یہ ہم کر لیں تو اچھا یہ سمجھ لیں، میں نے پہلے بھی بتایا نظام تو آنا ہی ہے، اگر وہ آیا تو ہمارا اور استحصال ہوگا، اور اگر ہمارا آیا اور ہم نے ان کو یہ نظام جو ہے وہ دکھایا تو 95% لوگ تو ایگری کریں گے، باقی وہ 5% جو ظالم ہوتے ہیں، استحصالی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ لڑنی پڑتی ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ پھر آپ کو سب جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ سارے آپ کے مخالف، وہ 95% ہی مخالفت ہو جائیں گے، آپ یہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روزی کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ ہونا ہے، پوری زمین پر ایک نظام قائم ہونا ہے اور ایک حکومت قائم ہونی ہے، لہذا اگر ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے تو اس میں ہمارا تحفظ ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جی اسلام کے معاشرتی نظام کا، انسانی مساوات، یعنی مسلمانی یا کوئی دوسری بات نہیں، یعنی انسانی سطح کے اوپر کامل مساوات، سب برابر ہیں، کوئی مسلمان بڑا نہیں ہے، کوئی ہندو چھوٹا نہیں ہے، برابر ہے، انسان ہونے کے ناطے سب کا حق برابر ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا یہ اگر ہوگا تو معاشرہ بھی مضبوط ہوگا، معاشرہ پھر نظام کے ساتھ جو ہے، معاشرہ خود اپنے نظام کا تحفظ کرے گا، اس نظام کا۔ اور دوسرا کیا؟ دوسرا یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. ابھی میں نے جو گفتگو کی ہے نا یہ بھی اسی کا حصہ ہی سمجھ لیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہے اور انسان میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے. دوسری طرف عورت اور مرد جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ مقاصد کے لیے پیدا کیا. جس طرح وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اب ایک آقا ہے, اس نے ایک کو تو کہہ دیا کہ تو میرا خانسامہ ہے, کھانا بنانا ہے, دوسرے کو تو میری ڈرائیونگ کر یا میرا کو کھیت میں کام کر, کچھ کر, ٹھیک ہے نا. تو یہ کام علیحدہ علیحدہ ہے عورت اور مرد کا, اور اس کام کا ہی اصل کے اندر یہ تقاضا ہے کہ پردہ اور ستر و حجاب کے جو احکامات ہیں ان کا نفاذ ہو. آج کے دور میں یہ خیر غیر مسلموں کو تو کیا ہضم ہونا ہے, یہ مسلمانوں کو بھی ہضم نہیں ہوتا. عام طور پر یہ ہم یہاں بات کر لیتے ہیں, یہاں کوئی پروفیسر ہو نا کوئی یونیورسٹی کا, اور تقریباً زیادہ ملحد ہی ہوتے ہیں, وہ پھر آپ کو جو ہے وہ جس طرح ٹاک شو میں کارنر کرتے ہیں, کیونکہ ان کا وہ تو ایک خاص طریقے سے بات کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کو جو ہے وہ کہیں گے یہ ظلم ہے, عورت کو جو ہے وہ کم تر جو ہے وہ تم ثابت کرتے ہو, یہ کہاں کا انصاف ہے. اللہ نے فرمایا, خیر اللہ نے فرمایا بھی بعضکم من بعض, ٹھیک ہے نا, لہذا مرد کیوں نہ پردہ کرے, عورت کرتی ہے تو مرد کو کر لینا چاہیے. خطرہ تو مرد سے ہی ہے نا, عورتیں تو شریف ہوتی ہیں, اس طرح کی باتیں وہ کریں گے. تو اس میں یہ سمجھ لیں جی, کچھ چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس حوالے سے. نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک یہ ہے کہ عورت اور مرد برابر نہیں ہیں اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے, جس طرح وہ ڈرائیور اور خانسامہ برابر نہیں ہے. جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد عورت اپنا گھر چھوڑ کر جاتی ہے مرد کے گھر میں 95%, 99%. کوئی 1% وہ گھر داماد رکھ لے, کوئی رکھ لے, 99%, 99% وہ اپنا گھر چھوڑ کر جاتی ہے. برابر کیسے ہو گئی؟ یا تو یہ بھی ہو نا کہ 50% عورتیں بھی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر لے آتی ہیں شادی کر کے مرد کو, ایسا نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ عورت جو ہے اس نے حاملہ ہونا ہے, مرد نے نہیں ہونا. عورت نے تکلیف برداشت کرنی ہے بچے کی, مرد نے نہیں. عورت نے دودھ پلانا ہے, مرد نے نہیں پلانا. اس میں کیسے برابری ہو جائے گی؟ اور اس تکلیف کا تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے جو ہے وہ کہا ہے نا کہ اب ماں کا درجہ زیادہ ہے. وہ قرآن کریم کے اندر فرمایا نا, حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین, تو یہ اس کا درجہ. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ پہلے ہی 10 کلو وزن ہے, پہلے ہی اس کے اوپر 10 کلو وزن ہے. اب آپ جو ہے وہ 20 کے جی اور جو ہے وہ رکھ کر جو ہے وہ کہیں کہ یہ برابر ہو گیا, تو وہ تو اس کے اوپر تو 30 کے جی ہو گیا. جس کے پہلے ہی 10 کلو تھا اس کا تو 30 کے جی ہو گیا. تو یہ اس اعتبار سے جو ہے وہ برابر نہیں ہے مرد اور عورت. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز, اگر مرد اور عورت کسی ناپاک فعل کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں, زنا کرتے ہیں, مرد نکل جائے گا. اب اس کے اثرات کس پر ظاہر ہوں گے, مرد پر یا عورت پر؟ عورت پر ظاہر ہوں گے. حاملہ ہوگی تو عورت ہوگی. اگر وہ حمل وضع ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر عورت کی شادی نہیں ہے تو وہ بچہ کہاں لے کر جائے گی؟ پہلی بات تو یہ سمجھے اگر وہ اکیلا پالے گی تو ظلم نہیں ہے. یعنی اولاد کو پالنا باپ اور ماں کی مل کر ذمہ داری ہے نا, تو وہاں تو وہ اکیلی پال رہی ہے, ظلم نہیں ہے, حق تلفی نہیں ہے اس کی. اچھا, اگر وہ لے کر آتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خاندان تباہ نہیں ہوگا؟ اگر وہ لے کر جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو مرد ہے اگر اسے شبہ بھی ہو جائے, یقین ہو جائے
وہ نہ بھی بولے تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. اس کا اپنی دیکھیں نا 3 بچے اس کے ہیں جن کو وہ سمجھتا کہ یہ میرے ہیں اور ایک کو سمجھتا ہے میرا نہیں ہے. اب وہ بچوں میں تفریق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو وہ تمدن کی سب سے نیچے والی اینٹ تو گھرانہ ہی ہے نا، تو گھرانہ تباہ ہو جائے گا. اسے شبہ بھی ہو جائے تو تباہ ہو جائے گا. وہ ماحول نہیں رہے گا جو پھر میاں بیوی کے اندر یا باپ اور اولاد کے درمیان. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ماں کو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ماں کے وہ بھی 3 بیٹے ہیں، یہ بھی 1 بیٹا ہے، لیکن وہ باپ کو پڑتا ہے نا. جس نے اسے پالنا تھا، جس نے اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھانا تھا، جس نے اس کی شادی کرنی تھی، جس کی اس نے وراثت سے حصہ لینا تھا، وہ پاک ہو گیا اور دوسرا بے گناہ ایک اس کے وہ یہ سارا بھگت رہا ہے. چوتھی چیز کیا؟ چوتھی یہ ہے کہ مرد میں مردانگی، عورت میں نسوانیت یہ ختم ہو جائے نا تو ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن نہیں رہتی. یہ آج سے کوئی جو ہے وہ سمجھیں 40-45 سال، پتہ نہیں کتنا میرا اندازے میں ایک جگہ ملازمت کے لیے انٹرویو دینے گیا، تو وہاں وہ جو انٹرویو لینے والے تھے میں ہی آخری تھا. بعد میں باتیں شروع ہو گئی، کوئی تعلق نکل آیا، تو وہ کہنے لگا کہ یہاں لیڈیز بھی کام کرتی ہیں لیکن یہ لیڈیز نہیں رہتی، ان کی نسوانیت ختم ہو جاتی ہے، مرد بن جاتی ہیں یہ. اور اب بھی آپ دیکھیں یہاں شاید میں اس لیے کہ ہم سارے مجبور بھی ہیں اس نظام سے. لوگوں کو اکثر پسند نہیں آئے گی جن کی بیویاں مردوں کے اندر جب وہ کام کرتی ہیں یا بیٹیاں کام کرتی ہیں یا کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر جہاں کو ایجوکیشن ہے وہاں پڑھتی ہیں نا، ان کی عادتیں مردوں جیسی ہو جاتی ہیں. کسی بینک کے اندر جب وہ اب وہ بینک کا ماحول ہے، اس کے اندر جب وہ 1-2 لیڈیز ہیں باقی مرد ہیں، وہ ٹھیک ہے بڑی کوشش کر کے وہ گھر میں شاید اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہیں. وہ گالاں کٹ دیا جنہیں تو تسی کڈن لگے بھی سوچتے ہو گے کہ یار کڈاں کہ نہ کڈاں ہیں، یار ایڈی گندی گال میں کٹ دوں. گفتگو اور وہ الو کے پٹھے جو ان کو پڑھانے والے ہیں نا، وہ میل ہوتے ہیں، وہ ان کو یار کا یار تم کل آئی نہیں سی، یار تم ہے کیتا ہی نہیں، اس طرح بات کرتے ہیں. اور وہ آپس میں بھی، اور ہوں تو خیر پیو بھی دھی نو کہہ دیندہ یار تم اے نہیں کیتا، بھرا کہہ دیندہ. تو یہ معاشرت کو تباہ کرنے والی چیز ہے. لہٰذا اسلام کا وہ جو پردہ یا ستر و حجاب کے جو احکامات ہیں ان کا نفاذ ہوگا تو یہ معاشرہ محفوظ ہوگا. پھر اس کے لیے کشش ہوگی دوسرے معاشروں میں. اور اس حوالے سے جو تیسری چیز ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر چوریاں، ڈکیٹی اس طرح یہ وارداتیں ہوں گی نا، قتل ہوگا، زنا ہوگا، اس معاشرے کے اندر وہ معاشرہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اس میں وہ استحکام نہیں رہتا. معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی حدود اور تعزیرات جو ہے نا ان کو بالکل نافذ کیا جائے. جس کو آج کہتے ہیں جی یہ بڑی سخت سزا، ان کو نافذ کیا جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کوئی مسلم ہو اس معاشرے میں یا غیر مسلم ہو، سب کے اوپر یہ نہیں، کوئی فرق نہیں آئے گا کہ یہ زنا مسلمان نے کیا اور یہ زنا کسی ہندو نے کیا یا کسی ایک جیسی بات ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ فساد ہو، آئیں یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. ان کو سولی دے دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. یہ جو یقتلوا ہے برے طرح سے قتل کیا جائے، نہیں کہ سوکھے ٹوٹے کر دیتے جائیں. آئیں یقتلوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. مخالف سے مت سے، ادھر کی ٹانگ کاٹے تو ادھر کا بازو کاٹے. یہ سزا ہے، کوئی بھی ہے.
وہ تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جو بھی یہ عمل کرتا ہے، ان کا نفاذ، یہ تیسری چیز ہے۔ اور اس حوالے سے جو چوتھی چیز ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ جس معاشرے میں اونچ نیچ ہو، ایک وہ اونچ نیچ ہے کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، نہیں، اس کو آپ معاشی کہہ لیں، سٹیٹس کے اعتبار سے۔ ایک آدمی اس کے پاس بڑی دولت ہے، ایک بہت غریب ہے، یہ اونچ نیچ اگر یہ زیادہ ہو جائے تو یہ اس معاشرے میں اخوت کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ کیوں پیدا کرتی ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر یہاں ایک آدمی ہے، اس نے اپنی بیٹی کی جو ہے وہ شادی کی ہے، اور وہ سارا شہر جو ہے اس کو اس نے روشن کر دیا ہے، اور وہ سارے شہر کو دعوت دی ہوئی ہے، بڑا فنکشن ہے، جس روڈ پر جاؤ ناچ گانا، یہ وہ، اے سی صاحب بھی آ رہے ہیں، ڈی سی صاحب بھی آ رہے ہیں، جہاں کوئی اتنے کور کمانڈر ہے وہ بھی آ رہا دعوت ولیمہ دے وچ یا شرکت، ٹھیک ہے نا، پورا شہر کو پتہ لگ رہا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، اور یہاں ہی کوئی قریب غریب آدمی ہے جس کا اپنے سمدھیوں کے ساتھ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے 100 آدمیوں کی برات لانی ہے، وہ کہتا یار میں تو کوئی 100 آدمی بٹھاؤن دے بھی آسان ہی ہے، یا میں 100 آدمیوں کو انٹرٹین نہیں کر سکتا، یار تھی 10 بندے لے آتے ہو، اس واسطے مسئلہ رکیا ہوا۔ اب وہ جب اس شادی کو دیکھے گا وہ خوش ہوگا، اس میں بغض پیدا ہوگا۔ اگر اس شادی میں دولہا کو دلہن کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس کو خوشی ہوگی، چنگا انہوں نے نال ادھا ہی ہونا چاہیے۔ دس یہ نوٹ کر لیں، جب آپ وہ ٹھیک ہے کوئی بندہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا بڑی قیمتی گاڑی ہے اور ایسے بگا رہا ہے، جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مر جائے گا تو نال فقیر گزرنے والا غریب آدمی خوش ہوئے گا، وہ کہے گا ایک ڈاکو ختم ہویا۔ یہ وہ عمران خان نے ویسے بھی ذہن سازی کر دیا ہے جہدے کول ہے گیا ڈاکو ہی ہے، تو وہ یہ سمجھے گا ایک ڈاکو کم از کم ختم ہو گیا پاکستان سے، اس کو کوئی افسوس نہیں ہوگا کہ اس سے جی پیچھے بچے بھی ہوں گے یا انہیں حلال بھی کمایا ہوئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، نمائش کرنے والے شیطان کے بھائی۔ تو یہ نمود و نمائش، یہ زیادہ فرق و تفاوت معاشرتی سطح کے اوپر سٹیٹس کے اعتبار سے یہ جو ہے نا وہ اس کی روک تھام کرنا، باقی اس کے ساتھ پھر نشہ وغیرہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ مایوسی پھیلاتی ہیں نا، ان کو بھی روکنا یہ بھی ضروری ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ مسائل تو ہر معاشرے میں ہوں گے۔ ہم یہ کہیں کہ جی جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر کوئی چور نہیں ہوگا، کوئی ڈاکو نہیں ہوگا، کوئی زنا نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حدود وغیرہ بتائی ہیں نا۔ اگر چور ہونا ہی نہیں ہے تو پھر چور کاٹنے کی بات کرنے کا کیا فائدہ، چوری ہوگی۔ لیکن اگر عدالت جو ہے اور پولیس جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے اور فوراً فیصلہ ہوتا ہے، مفت انصاف جو ہے وہ ملتا ہے، تو لوگ، معاشرہ مضبوط ہوگا، اور اس طرح کے کسی مسئلے کے اوپر لوگ پولیس کے پاس جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، ادروائز نہیں جائیں گے۔ یورپ وغیرہ کو ہم کبھی دیکھیں نا تو وہاں ایک آدمی جو ہے نا اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں پولیس کے پاس جاؤں گا، عدالت کے پاس جاؤں گا، وہ اس کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے ٹریٹ کرے گی بنسبت اس کے کہ میں خود کروں۔ اسے یقین اعتماد ہے کہ میں اگر یہ مسئلہ جو ہے نا وہاں لے کر جاؤں گا تو بہتر طریقے سے ڈیل کریں گے اس کو، مجھے کمپنسیشن بہتر مل جائے گی بنسبت اس کے کہ میں خود کروں اور کمپنسیشن بھی نہ ملے اور ایک میں مجرم بھی بن جاؤں۔ لہذا وہ خود جرم نہیں کرتا۔ اگر ہماری عدالتوں کے اوپر، پولیس کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا اور جلدی فیصلہ، ساری عمر ہی لنگھ جائے گی کیس لڑ دیں۔
تو پھر بھی یہ معاشرے کو استحکام دینے والی چیز نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ آخری سمجھ لیں، وہ ہے معاشرے کی تعلیم۔ ایک تعلیم وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تعلیم ہے ہمارے پیٹ کے لیے، ہمارے جس کو کہتے ہیں کہ کیا جو ہے نا وہ جو ہم روزی روٹی کے لیے، جب کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی اس طرح بن گیا، تو بہرحال یہ تعلیم کے لیے اگر قیمت بھی لے لی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک تعلیم وہ ہے جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے، وہ تعلیم تو مفت ہونی چاہیے۔ اس تعلیم کے بغیر آج ہم یہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، پروفیشنل تعلیم، یہ حیوان بناتی ہے۔ جس طرح حیوان کو یہ پتا ہے کہ میں نے کھانا ہے، چارہ کدھر ملے گا، زیادہ ملے گا، اچھا ملے گا، بس انسان تو ختم ہو گئی یہ بات۔ وہ انسان بنانے والا کارخانہ نہ ہمارا گھر ہے، نہ ہماری مسجد ہے، نہ ہمارا سکول ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ تو پیسوں سے بھی نہیں بنتا، فری کہاں بننا ہے۔ اور یہ اس چیز کا وہ لوگ خیال رکھتے ہیں۔ جب آپ کو پتا کہ جی معاشرے میں ہم نے سچے لوگ پیدا کرنے ہیں، ایماندار لوگ پیدا کرنے ہیں، پھر آپ کے اسی طرح کی آپ کے ٹی وی کے اوپر ڈرامے چلیں گے، اسی طرح کی کہانیاں، اسی طرح کا سلیبس، آپ نے ہدف طے کرنا ہے کہ جی ہم نے ان میں انسانی ہمدردی پیدا کرنی ہے، یہ آپ نے تعلیم دینی ہے۔ ادروائز ایسے کہاں وہ انسانی ہمدردی پیدا ہوگی۔ وہاں یورپ کے اندر اگر بچہ جھوٹ بول دے نا تو پورے اسکول کو مصیبت ہو جاتی ہے۔ یار اس بچے نے جھوٹ بولا ہے، اس نے کہاں سے یہ تربیت جھوٹ بولنے کے لیے؟ ماں باپ کو بلاؤ۔ ایک وہ واقعہ جو ہے شاید میں نے پہلے بھی سنایا کہ ایک آدمی وہاں جا کر پینگ گیسٹ کے طور پر رہ رہا تھا کسی گھر میں، اور وہ جس گھر میں رہ رہا تھا، عورت کہیں کسی کام کے لیے جب وہ باہر جا رہی تھی تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا میں آپ کے پاس اپنا بچہ چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ میں ذرا گھنٹے کے لیے جا رہی ہوں بازار میں، اگر آپ رکھ لیں تو آپ کی مہربانی ہے، میں آ کر جو ہے نا وہ لے لوں گی اپنا بچہ۔ تو اس نے کہا چھوڑ دے تھے کہ میں کر رہی ہیں۔ وہ بچہ جو ہے وہ گیا کچن میں، ماں چلی گئی، بچہ گیا کچن میں، وہاں پر گھر تو اپنا ہی تھا نا، تو اس نے کوئی وہاں قیمتی جگ ہوگا، اس کو پکڑتے پکڑتے گر گیا، ٹوٹ گیا۔ وہ کہتا جب آواز آئی تو میں اٹھ کر کچن میں گیا تو بچہ سہما ہوا کھڑا تھا، ماں کی وجہ سے ماں ناراض ہوگی۔ کہتا میں نے اسے بڑا اس کا غصہ، اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خوف دور نہیں ہوا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم اپنی ماں سے یہ کہہ دینا کہ یہ جگ جو ہے نا وہ انکل سے ٹوٹا ہے، تو اس سے پوچھے بتا دینا۔ کہتا پہلے تو وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر میں نے اسے راضی کر لیا، کیونکہ اس کا خوف نہیں دور ہو رہا تھا، راضی کر لیا۔ وہ ایسا ہی ہوا، جب اس کی ماں آئی تو اس نے بچے نے کہہ دیا کہ وہ انکل سے ٹوٹا ہے، تو وہ چپ کر گئی، ٹوٹی جاندی ہیں چیزاں۔ بچہ بمشکل ایک دن چپ رہ سکا۔ اس نے کہا دوسرے دن تقریباً کہتا 24 گھنٹے کے بعد یہ واقعہ ہے کہ بچہ اپنے ضمیر میں ملامت محسوس کرتا تھا۔ بچے نے ماں سے کہا کہ جگ میں نے توڑا تھا، وہ انکل نے نہیں توڑا۔ اس نے بات سنی، اس سے آ کر میرا دروازہ ٹھک ٹھک جس کمرے میں میں تھا بجانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا مسٹر، ہم تو آپ کو اچھا آدمی سمجھ کر ہم نے اپنے گھر میں رکھا تھا، آپ ہمارے بچے کو جھوٹ سکھاتے ہیں، ابھی نکل جائیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ آپ ہمارے بچے کو ہمارے گھر میں رہ کر ہمارے بچے کو جھوٹ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تعلیم ہمیں دینی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تو ہمارے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسی تھے۔ آپ ہی بچے کے سامنے تیرا جھوٹ بول رہے ہیں تو بچے بھی بول رہے ہیں، اور کوئی آدمی اگر اس طرح ہمارے بچے سے کہنے یار انہوں دیکھ ساڈا بچہ بڑا پیارا لگا، ٹھیک ہے نا، اس کو تو بہت ہی اچھا لگا، ہم اس پہ اور بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بچے کا بڑا ہمدرد ہے۔ یہ ہے جی وہ معاشرہ، اگر ہم اس کو تشکیل دے گئے تو پھر ہم اس نظام کا مقابلہ کر سکیں گے۔ خیر اس میں آگے دوسرے میں نے صرف اس کے ایک گوشے پر بات کی ہے، معاشرتی گوشے پر، معاشی سیاسی گوشے پر بات نہیں کی ہے۔ تو بہرحال
یہ اصل کے اندر اگر ہم یہ نظام جو ہے یہ اس کو تشکیل دے گئے تو پھر وہ ہمارے نظام کے تابع جائیں گے، زندگی گزاریں گے، اور ہمارا استحصال نہیں ہوگا اور ہم کسی کا استحصال نہیں کریں گے. ورنہ جو آنے والے حالات ہیں نا اس کے لیے تیار رہیں. ہم لوگ خوش فہمیوں میں رہنے والے ہیں. چلیں اور 20-30 سال گزر سکتے ہیں، 50 سال بھی گزر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ رگڑا نکلے گا ہی نکلے گا. تو یہ آخری دور ہے وہ طاغوت کی اور یا دجال کی، اور یہ جنگ ہے. بہرحال اس میں دو نظریات ہیں، اپنا وزن کہیں ڈالیں. اسی لیے میں جو آپ کو یہ برابر زور دے رہا ہوں نا کہ جی آپ اجتماع میں جائیں اور جائیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اور میں یہاں آپ کے پاس آتا بھی ہوں، تو یہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے. اس کے پیچھے